آگے آ رہی ہے ہمارے سامنے 20 اپریل، جس میں حکومت وقت نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا. اس لیے بطور مسلمان آپ فرانس کے خنزیروں کو جواب دو. ہمارے کارکن حضور کے ستابرو پر مر مٹنے کے لیے بےتاب ہے. اسی جذبے کو ختم کرنے کے لیے کفر نے کوششیں کی. بابا جی فرماتے تھے یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے. انشاءاللہ یہ عشق و مستی اس انداز سے اب میدان میں حضور کے غلام آ چکے. شیخ رشید نے بتایا کہ میں نے 70 سال اپنے دور میں کسی کو یوں منتیں کر کے نہیں دیکھا جو منتیں ہم نے آپ کے سامنے کی. یقین کرے بابا جی کی پوری توجہ ہے اس وقت تحریک پر. قبلہ امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید پر فرمانے لگے پوری دنیا کے بزدلوں کو پیغام دیا فلا نامت آئین الجبنا. اس موت کا کیا مزہ جو اسلام کے لیے آئے، جو حضور کے دین کے لیے آئے. اس موت کا تو مزہ ہی جدا ہے کہ جب 104 ٹیمپریچر ہو اور اس حال میں فیض آباد کی یخبستہ ہوائیں ہو اور اس میں بھی وہ مرد کلندر آئے اور کہے نہیں نہیں یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے. جب وہ موت آئے تو یقیناً پھر یہ صورتحال ہوگی کہ جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. کی قسم اسی وقت جب آپ کو ہم نے دیکھا تو بالکل آپ کا چہرہ مبارک اسی طرح نہیں تھا. تو میں نے کہا حضور، آپ نے فرمایا میرا آپ کی بہت ہائی ٹیمپریچر ہے. میں نے کہا حضور تو پھر آپ نہ آتے، آپ کے سارے روحانی اولاد موجود ہے اور ڈٹ کے الحمدللہ انہوں نے رات گزارا ہے اور ظالموں کو ایک قدم آگے جا کر کہا ہے ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. میں نے کہا آپ ہی کی تربیت یافتہ ہے اور انہوں نے پورے رات اس کے ایک ظلم کا مقابلہ بھی کیا اور الحمدللہ بڑے استقامت کے ساتھ ہے. آپ ادھر سے دعا فرماتے اسی وقت فرمائے نا 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 یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے. یہی تو جذبہ تھا. اسی جذبے کو ختم کرنے کے لیے کفر نے کوششیں کی. انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ پاکستان میں مساجد کتنے بن رہے ہیں اس مساجد کو روکا جائے. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم آپ کو اپنے ہی ملک میں بھی مساجد بنا کے دیں گے لیکن اسلام پر ہمارے اندازے کے مطابق اور ہماری مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا. ہاں اسلام جو ہم کہیں گے اسی مرضی کے مطابق آپ نے اسلام پر چلنا ہے. آپ نے نہ جہاد کا نام لینا ہے نہ حضور کے ستابرو کے لیے میدان میں آنا ہے. جس میں میرے کریم آقا کے دین کے لیے مر مٹنا نہ ہو اس اسلام کے لیے آئے تو پھر ہم آپ کو بسر چشم قبول کرتے ہیں. یہ تو قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے جنہوں نے اسلام کی اصل تشریح کر کے پھر سے اس امت مسلمہ میں ایک نئی روح پھونک دی ہے. آج میں رات سے سائیوال میں تھا اور پھر وہاں سے یقین کرے راستے پر تمام راستے پر 20 جگہ استقبال، تمام راستے پر ہزاروں لوگ اور وہ پیادل دوڑتے دوڑتے جا رہے تھے. ہماری جو جس کار میں ہم بیٹھے تھے اس کے ساتھ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ریس لگا رہے ہو. جتنا ہم تیز ہوتے جا رہے تھے وہ اتنے تیزی کے ساتھ دوڑتے جا رہے تھے. میں نے راستے میں اپنے دوستوں کو کہا کہ اس کے حوالے سے بابا جی فرماتے تھے یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے. انشاءاللہ یہ عشق و مستی اس انداز سے اب میدان میں حضور کے غلام آ چکے ہیں. اقبال نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. مغرب نے صرف یہی کوشش کی تھی یہ جو مسلمانوں میں جذبات آتے ہیں یہ جذباتیت ختم کرو. یہ جو حضور کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ محبت ان کی بدن سے نکال دو. اور جس طرح ابلیس کی شوروں میں اقبال نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ پیغام دیا تھا اپنے لوگوں کو کہ دیکھو مسلمانوں کو آپ روٹی کپڑا مکان سے نہیں ڈرا سکتے. یہ تو ایک تہبند باندھ کر قیصر و کسریٰ کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں. ان کو آپ مالی اسباب اور وسائل سے نہیں ڈرا سکتے. اور پھر جب یہ میدان میں نکلتے ہیں تو ان کے شیر کی دار سے پھر سارے ایوان الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے ان سے یہ جذبہ نکالو. میں باوا نگر پہلے بھی آیا تھا بابا جی کی مثال سے پہلے.
آپ یقین کریں اس مرتبہ مجھے وہ اپنے شاید اسلاف میں سے کسی کا قول ہے کہ جب اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں، پشتوں میں ہم نے ادھر بہت زیادہ سنا کہ جب اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں تو وہ تلوار جو ہے وہ میان کے اندر ہوتی ہے، لیکن جب وہ وصال فرماتے ہیں تو وہ تلوار میان سے باہر نکلا جاتا ہے۔ یقین کرے بابا جی کی پوری توجہ ہے اس وقت تحریک پر، بابا جی پوری نگرانی فرما رہے ہیں۔ حضور کے غلاموں نے اپنا جو نظریہ، جو نقطہ ان کے سامنے جس انداز سے رکھا ہے، وہ آپ ان کی باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کہتے تھے پہلے یہ لوگ جو تھے صرف عرس والے تھے، پہلے یہ لوگ جو تھے صرف امن والے تھے، اب یہ بڑے ایگریسو ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا اپنی ذات کے لیے ایگریسو نہیں ہے، اپنے کریم آقا کے لیے ایگریسو ہے۔ مجھے اندر شیخ رشید نے بتایا کہ میں نے 70 سال اپنے دور میں کسی کو یوں منتیں کر کے نہیں دیکھا جو منتیں ہم نے آپ کے سامنے کی۔ اتنی منتوں کے باوجود بھی آپ نہیں مان رہے۔ میں نے کہا شیخ صاحب یہ بھی بتائے 70 سال میں اگر آپ نے کسی کو صرف دین کی بات بھی کرتے ہوئے سنا ہو، سب لوگوں نے آپ سے یہ کہا ہے ہمیں یہ دو، ہمیں وہ دو، ہمیں یہ صرف چاہیے، ہمیں یہ وزارت چاہیے۔ میں نے کہا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ہمیں رسول اللہ کی دین کی حفاظت چاہیے۔ یہ انشاءاللہ تعالی عالم کفر کو بتا رہا ہے۔ انشاءاللہ اب حضور کے غلام جاگ چکے ہیں۔ اب یہ قافلہ عظیمت، قافلہ عشق و محبت انشاءاللہ پورے آب و تاب کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ آگے آ رہی ہے ہمارے سامنے 20 اپریل، جس میں حکومت وقت نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا۔ تو آپ کو پتا ہے وہ معاہدہ ہمارا کوئی ذات کے حوالے سے کوئی نہیں ہے۔ سرکاری سطح پر میری کریم آقا کی گستاخی ہو چکی ہے۔ پورے اسلام کے تاریخوں کو اٹھا کر دیکھیے، سرکاری طور پر ایک ریاست نے کبھی گستاخی نہیں کی، بطور ایک حکومت اور ریاست کبھی گستاخی نہیں ہوئی۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ آپ کے شان میں اتنی بڑی گستاخی کی گئی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے سرکاری طور پر 1% بھی جواب نہیں دیا۔ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی۔ ریاست مدینہ میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ حضور کے عزت ابرو پر حملے کرے اور آپ جا کر اس کے ساتھ تجارتی معاہدے کرے، ان کی مال و دولت کے لیے اپنی دامن پھیلائے۔ اس لیے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ اصل ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے فوراً ایک ہی زبان کی جو اسی وقت خاموش نہیں رہی، آپ میدان میں آئے اور آپ نے الحمدللہ ان کے ساتھ جو ہمارا پہلا معاہدہ تھا وہ بھی بڑی قربانیوں کے بعد ہوا۔ اب انشاءاللہ 20 اپریل نزدیک ہے، ہمارے معاہدے کی جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور ہم نے ان کو بالکل خبردار کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنی ذات کی بات نہیں کریں گے، ہم نے بات حضور کی ہے۔ اس لیے بطور مسلمان آپ فرانس کے خنزیروں کو جواب دو اور ان کو کہہ دو مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن حضور کے عزت ابرو پر حملہ کبھی نہیں برداشت کر سکتے۔ اس لیے انشاءاللہ آج اتنے بڑے جمع غفیر میں اپنے قائد محترم، اپنے امیر محترم اور اپنے نائب امیر ان کے سامنے انشاءاللہ ہم تجدید عہد وفا کرتے ہیں، اور یہ عزم، اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اشارہ دیں گے، آپ کے اشارے کے لیے ہم منتظر ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ میں پنڈی میں تھا اور شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے اور وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ کیا آپ جیل جانے کے لیے تیار ہو؟ تو یقین کریں میں لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا، وہ یوں خوشی سے چمک اٹھ رہے تھے، مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ اس کے لیے کوئی بارات کے لیے ذکر کر رہا ہو کہ آپ فلاں بارات میں تیار ہو۔ میں یقین کریں ان کو چہروں کو دیکھ رہا تھا، کوئی ان کے چہرے پر بناوٹ نہیں تھی کہ وہ ڈر کی بھی کہہ رہا تھا ہاں ہاں ہم تیار ہیں۔ میں نے ان کو کہا خدا کی قسم ہمارے کارکن تیار نہیں، ہمارے کارکن حضور کے عزت ابرو پر مر مٹنے کے لیے بےتاب ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
انتہائی مبارکباد کی مستحق ہے باولپور، جو ہماری الحمدللہ حضور کے غلام بابا جی کے فکر کے امین صبح شام جس انداز سے حضور کے دین کا کام کر رہے ہیں، ہم دونوں ہاتھ سے آپ تمام احباب کو اور آپ کے جذبوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں ہمیں رشک آ رہا ہے آپ کی ان جذبوں پر، آپ کی ان محبتوں پر۔ انشاءاللہ تعالی ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے اثر نہیں چھوڑ رہے، اور یہ خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ کو اللہ کریم نے اس دور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ جیسا پلیٹ فارم عطا کیا۔ انشاءاللہ قیامت تک یہ یقین کرے کہ ایسی قیادت میں اکثر کہتا ہوں کہ نہ لبیک جیسا قائد کسی کو ملیں گے، نہ لبیک جیسے کارکن کسی کو ملیں گے انشاءاللہ۔ لبیک جیسا قائد جنہوں نے زمانے کے ہر ظالم اور ہر جابر کے سامنے حضور کے دین کا علم یوں بلند کیا کہ الحمدللہ پوری دنیا میں اس کی مثال ہمارے سامنے اس وقت کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملتی۔ اپنے زمانے کے لوگوں میں وہ بے مثل و بے مثال تھے، ہم نے آپ جیسا اور کوئی نہیں دیکھا۔ اور یہ میں یقین کریں، میں تو شاگرد نہیں تھا پہلے سے، نہ میں مرید تھا، نہ میرا کوئی تعلق تھا، خدا کی قسم میں یہ یہاں پر آپ اتنے بڑے ذمہ دار مجمع میں ذمہ داری کی جگہ پر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ تعلق صرف حضور کی وجہ سے ہمارا بنا ہے۔ پہلے کوئی استاد شاگردی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ وہ واحد شخص ہے کہ جب حضور کی عزت کی بات ہو، حضور کے دین کی بات ہو، تو پھر یہ میدان بھی لگاتے ہیں، میدان میں نکلتے بھی ہیں، اور ظالموں کے ظلم و جبر کا بھی مقابلہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے یہ ہاتھ قبلہ بابا جی کو یہ ہاتھ دیا تھا، اور ہمیں فخر ہے آپ کے خون پر، آپ کے غیرت اور حمیت جو آپ کے جگر گوشوں میں پلک یقین کرے زندگی کے ہر لمحہ میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اگر ہم شکل و صورت کو دیکھ رہے ہیں، وہی مٹاس الحمدللہ وہی نورانیت آپ کے چہرے میں بھی جھلک رہی ہے۔ اور اگر ہم غیرت اور حمیت کو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ایک وزیر کو اس انداز سے جواب دیا کہ جب اس وزیر نے کہا کہ ہم اتنے پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم جو ہے فلاں سیٹ بھی دینے کے لیے تیار ہے، اور ہم آپ کے لیے فلاں سینٹ کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا یہ آفر دیتے ہیں، اور ہماری کوئی بھی آپ اس میں قبول کرے لیکن اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائے، تب آپ نے فرمایا کہ پیچھے ہٹنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں، مر ہی جاؤ میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ آپ نے ایک جواب دیا، اور اسی جواب پر میں اپنے خطاب کا اختتام کروں گا کہ جب انہوں نے کہا کہ کچھ تو قبلہ مجھے دے دیجئے کہ میں اپنے وزیر اعظم کو کہہ دوں کہ میں یہ منوا کے آیا ہوں، آپ نے کہا میں تو تم کو بہت بڑی بات دے کے رخصت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بھی بات آپ نے نہیں مانی، نہ آپ نے کروڑوں کی آفر قبول کی، نہ آپ نے کوئی اور آفر قبول کی، کون سی بڑی بات؟ تب آپ نے فرمایا اپنے وزیر اعظم کو کہنا کہ آپ کے رعایا میں، آپ کی پاکستان میں، آپ کی رعایا میں 1450 سال بعد بھی حضور کے وہ غلام رہتے ہیں جو پوری دنیا کی طاقتیں، سلطنتیں، ان کے نعمتیں مل کر بھی نہ اس کو خرید سکتے ہیں، نہ اس کو ڈرا سکتے ہیں، نہ اس کو چکا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا سودا ان کے بابا جان نے پہلے سے حضور کے بازار میں کر چکا ہے۔